بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ اسرائیلی حکومت میں اختلافات میں شدت، اقوام متحدہ کا وقار ختم ہوتا جا رہا ہے۔ روس، بلاول بھٹو بھارت سے ذلت کے سوا کچھ نہیں لایا۔ اسد عمر، بھارتی فورسز کو شہریوں کو دیکھتے ہی اوپر پہنچانے کا حکم۔ JIT اور عمران خان کے سوال اور جواب منظر عام پر آ گئے۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر بوکھلاہٹ کا شکار۔ امریکہ نے روسی صدارتی محل واقعہ کی تفتیش شروع کر دی۔ وادی بھارت کے ہاتھ سے تیزی سے نکل رہی ہے دولت۔ تو آئیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ مقبوضہ فلسطین کی صہیونی کابینہ میں نیتن یاہو اور ان کی کابینہ کے اراکین کے درمیان اختلافات مسلسل بڑھتے جا رہے ہیں۔ ایک صہیونی ٹی وی چینل نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اپنی کابینہ میں وزیر دفاع سے بڑھتے ہوئے اختلافات کی بنا پر امریکہ پر اپنی مخالفت کا اظہار کیا ہے۔ امریکی حکام صہیونی وزیر دفاع کو 2 بار امریکہ کے دورے کی دعوت دے چکے ہیں اور وہ خود بھی امریکہ کا دورہ کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ تاہم نیتن یاہو نے اس دورے پر اپنی مخالفت کا اظہار کیا ہے۔ یہ دوسری بار ہے کہ نیتن یاہو نے اس دورے پر مخالفت کی ہے۔ یہ اختلافات اس وقت شروع ہوئے جب وزیر دفاع نے عدلیہ میں اصلاحات کے بل پر اپنی کھلی مخالفت کا اظہار کیا اور یہ مخالفت وزیر دفاع سے ان کی برطرفی پر ختم ہوئی۔ روس نے اقوام متحدہ کی کارکردگی پر تنقید کو نظر انداز کیے جانے پر اپنی ناخوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کا عالمی اعتبار ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ میں روسی مستقل مندوب نے بین الاقوامی امور میں اعتبار بحال کیے جانے سے متعلق سلامتی کونسل کے اجلاس میں کہا کہ حال ہی میں اس بات کا مشاہدہ کیا گیا ہے کہ اقوام متحدہ کا عالمی اعتبار ختم ہوتا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ غیر جانبدار ہو کر تمام رکن ممالک کے مفادات پر توجہ دینا اقوام متحدہ کے فرائض میں شامل ہے اور اقوام متحدہ کے تمام اہلکاروں کو اقوام متحدہ کے منشور کی شق نمبر 100 کے مطابق عمل کرنا ہوگا۔ انہوں نے اقوام متحدہ کی کارکردگی پر تنقید کی طرف اشارہ اور ایسی تمام تنقیدوں پر توجہ دیے جانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اقوام متحدہ کی کارکردگی پر تنقید کو نظر انداز کیے جانے سے اقوام متحدہ کا عالمی اعتبار ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اسد عمر نے کہا ہے کہ بلاول بھٹو بھارت سے سوائے ذلت کے اور کیا لایا ہے۔ انہوں نے بلاول بھٹو زرداری کے دورہ بھارت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ بغیر بھارت کے کوئی ہاتھ بڑھائے یہ وہاں پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر بھی بھارت نے ہاتھ نہیں بڑھایا، یہ نمستے کر کے آ گئے۔ یہ صرف بیرونی آقاؤں کو خوش کرنا جانتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم کتنے آپ کے تابع دار ہیں۔ بلاول بھٹو انڈیا سے سوائے ذلت کمانے کے اور کیا لے کر آیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو ہمارا آئینی مطالبہ ہے الیکشن کا، اس سے پیچھے ہٹانے کی کوشش ہے۔ جو لوگ کہتے تھے کہ اگر ایک دن الیکشن نہ ہوا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، ان کے سامنے یہ چیز رکھی گئی کہ الیکشن اگلے مالی سال میں ہوگا اور ایک ہی دن میں ہوگا، یہ بھی وہ بات نہیں مانے۔ اسد عمر کا کہنا تھا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عوام کا سامنا نہیں کر سکتے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے واضح ہدایت دی کہ ہمارا آئینی حق ہے، ہمیں ریلی کی اجازت دی جائے، لیکن DC نے اجازت معطل کر دی۔ یہ خود بھی ڈوبیں گے، ساتھ ملک کو بھی لے کر ڈوب جائیں گے۔ اب ان کے اپنے اندر بھی دراڑیں پیدا ہونی شروع ہو گئی ہیں۔ کل عمران خان کی کال پر لاہور سمیت پورے پاکستان میں لوگ باہر نکلے تھے۔ بھارتی ریاست منی پور میں لڑائی کا بازار گرم ہے۔ مودی سرکار نے پولیس کو شہریوں کو دیکھتے ہی اوپر پہنچانے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ وہاں کے حالات سنگین اور قابو سے باہر ہو گئے ہیں۔
منی پور کے لوگ نقل مکانی پر مجبور ہو چکے ہیں، جبکہ مکینوں نے صورتحال کو مقبوضہ وادی سے تشبیہ دی ہے۔ وہاں اب تک سینکڑوں گھروں کو نذر آتش کر دیا گیا ہے، جبکہ حکومت نے اب پولیس اور فورسز کو حکم دیا ہے کہ وہ عام شہریوں کو بھی دیکھتے ہی اڑا دیں۔ وہاں اب تک 60 سے زائد افراد درندگی کی بھینٹ چڑھ کر بھارتی سیکیورٹی اور کمانڈو فورسز کے ہاتھوں مارے جا چکے ہیں۔ گزشتہ کئی دنوں سے وہاں گرد و نواح میں انٹرنیٹ سروس معطل ہے، ٹرین سروس بھی معطل ہے۔ عام شہریوں اور ان کے پورے خاندانوں کو شاید مارنے کے لیے اب مودی سرکار کی ہدایت پر 10,000 سے زائد فوجی اور پیراملٹری کے دستے آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں، لیکن صورتحال پھر بھی قابو سے باہر ہے۔ مودی سرکار نے پورے ہندوستان کو بھی مقبوضہ وادی کی طرح بنا دیا ہے، جس پر دنیا ابھی بھی حیران کن طور پر خاموش ہے۔ لیکن انسانی حقوق کی تنظیموں نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے رویے کی مذمت کی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ کشیدہ علاقوں میں پھنسے کل 13,000 افراد کو بحفاظت نکال کر فوجی کیمپوں میں بھیج دیا گیا ہے۔ حکومت کی طرف سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اب وہاں حالات قابو میں آنے لگے ہیں، زندگی معمول پر آنے لگی ہے، دکانیں اور بازار دوبارہ کھل گئے ہیں، لوگوں نے خریداری شروع کر دی ہے اور سڑکوں پر گاڑیاں بھی چلنا شروع ہو چکی ہیں۔ لاہور زمان پارک میں جے آئی ٹی کے سوالوں کے دوران کارکنوں کو زمان پارک بلانے کے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ میں نے کسی کارکن کو نہیں بلایا تھا، لوگ خود اکٹھے ہوئے تھے۔ میں عدالتوں کا احترام کرتا ہوں، میں گھر سے باہر جاتا ہوں تو پیچھے سے ہمارے گھروں پر حملے ہو جاتے ہیں۔ جے آئی ٹی کی زمان پارک میں عمران خان سے ملاقات کے دوران ہونے والے سوال اور جواب منظر عام پر آ گئے۔ جے آئی ٹی نے عمران خان سے پوچھا کہ کیا آپ کو 8 مارچ کو معلوم تھا کہ دفعہ 144 کا نفاذ ہو چکا ہے؟ عمران خان نے جواب دیا کہ رات بھر آپ لوگ ہمارے رہنماؤں کے ساتھ ریلی کی روٹ کا وزٹ کرتے رہے، اس وقت دفعہ 144 کا اعلان نہیں ہوا تھا، الیکشن کا اعلان ہو چکا تھا، دفعہ 144 کا نفاذ غیر آئینی تھا، میڈیا بلیک آؤٹ تھا۔ مجھے تو سوشل میڈیا سے پتہ چلا کہ دن کے وقت 144 نافذ ہو چکی ہے۔ جو ہی سوشل میڈیا سے پتہ چلا تو میں نے حماد اظہر کو فوراً ریلی ملتوی کرنے کے اعلان کی ہدایت کی۔ جے آئی ٹی کی ٹیم نے اگلا سوال ضلع شاہ کے بارے میں پوچھا، جس کا جواب دیتے ہوئے عمران خان نے بتایا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد نے آ کر بتایا کہ ضلع شاہ کو پولیس حراست میں مار دیا گیا ہے۔ جے آئی ٹی کا اگلا سوال 14 مارچ کو پولیس کا نوٹس لے کر آنے اور گھر کے باہر جو کچھ ہو رہا تھا اس کے بارے میں تھا، جس کا جواب دیتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ میں گھر کے اندر تھا، مجھے کیا اندازہ ہو سکتا ہے کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ جے آئی ٹی نے کہا کہ آپ پولیس کو بیان حلفی بھی دے سکتے تھے کہ آپ پیش ہوں گے اور کارکنوں کو نہ بلایا جاتا، جس کے جواب میں عمران خان نے کہا کہ میں نے کسی کارکن کو نہیں بلایا تھا، لوگ خود اکٹھے ہوئے تھے۔ خواتین گاڑیوں میں موجود تھیں، ان پر واٹر کینن کا استعمال کیا گیا، خواتین کی گاڑیوں کے شیشے توڑے گئے۔ خود سوچے، ہم تو الیکشن چاہتے ہیں، کم بختوں ہم کیوں انتشار کریں گے؟ جس کا جے آئی ٹی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس سے پہلے عمران خان کے خلاف 10 مقدمات کی تفتیش کرنے والی جے آئی ٹی کے زمان پارک پہنچنے پر دوستو ٹیم کے ارد گرد 10 کالے بکروں کا دائرہ بنا دیا گیا۔ کالے بکروں کا چکر مکمل کروانے کے بعد جے آئی ٹی کو مزید رسائی دی گئی۔ یقیناً دوستو ایسا عمران خان کی بیوی نے کرنے کو کہا ہوگا، جس کو مخالفین جادوگرنی کہتے ہیں، حالانکہ وہ بالکل جادوگرنی نہیں ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کے پاؤں بھی الٹے نہیں ہیں اور دھوپ میں نکلنے پر بھی اس کا باقاعدہ سایہ بھی بنتا ہے۔ باقی دوستو اللہ بہتر جانتا ہے۔ بھارتی وزیر خارجہ چائنا پاکستان اقتصادی راہداری یعنی سی پیک پر لفظی حملے کرنے سے باز نہ آئے۔ G20 اجلاس کے متعلق بھارتی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ پاکستان کا G20 سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میڈیا بریفنگ میں وزرائے خارجہ اجلاس پر بات کرنے کی بجائے وہ پاکستان کے خلاف پھٹ پڑے۔
پاک بھارت تعلقات سے متعلق سوال پر بھارتی وزیر خارجہ سفارتی اور میزبانی کے آداب بھول گئے اور ایک صحافی کے سوال کے جواب میں جے شنکر نے بلاول بھٹو زرداری کے کانفرنس میں دیے گئے بیان پر تنقید کی، کیونکہ اس سے پہلے بلاول بھٹو زرداری نے جے شنکر کو خبردار کرتے ہوئے کہا تھا کہ سفارتی پوائنٹ سکورنگ کے لیے تخریب کاری کو ہتھیار نہیں بنایا جائے۔ بلاول نے کہا کہ دنیا کے کسی پروگرام کا مقبوضہ وادی میں انعقاد ہندوستان کی اکڑ کو دکھاتا ہے۔ وقت پر ایسا جواب دیں گے کہ ان کو یاد رہے گا۔ ایک صحافی نے جے شنکر سے سوال کیا کہ بلاول بھٹو زرداری نے بھارت آ کر ایک جرأت مندانہ اقدام کیا ہے جسے ایک پیش رفت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ پاکستان میں ان پر تنقید بھی کی جا رہی ہے، لیکن بھارتی اور آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ صحافی کے اس سادہ سے سوال پر جے شنکر غصے میں پھٹ پڑے۔ شاید انہوں نے پی رکھی تھی، اس لیے انہوں نے اس کا عجیب سا جواب دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم وزیر خارجہ کے طور پر بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ اسی کے مطابق سلوک کر رہے ہیں۔ ایک تخریب کار ملک کے طور پر جو پاکستان کی بنیاد ہے، ان کی پوزیشن کے مطابق ہی جواب دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تخریب کاری کو فروغ دینے والے ممالک کے ساتھ بیٹھ کر تخریب کاری پر گفتگو نہیں کر سکتے۔ جے شنکر نے کہا کہ پاکستان اور چائنا کے درمیان نام نہاد کوریڈور کے حوالے سے SCO کے اجلاس میں ایک نہیں بلکہ 2 مرتبہ یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ ترقی کے لیے رابطہ ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی ساکھ اس کے زر مبادلہ کے ذخائر سے بھی زیادہ تیزی سے ختم ہو رہی ہے۔ انہوں نے حسب معمول رٹا رٹایا جملہ پھر دہرایا کہ وادی ہندوستان کا اٹوٹ انگ تھا، ہے اور رہے گا۔ امریکی وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ ہم صدر پوٹن پر ڈرون حملے میں ملوث نہیں ہیں۔ روس کے صدارتی محل واقعہ میں امریکہ ملوث نہیں تھا۔ امریکہ کو اس بارے میں کوئی اطلاع بھی نہیں تھی کہ حملے کی منصوبہ بندی کس نے کی ہے۔ اس سے پہلے روس نے کہا تھا کہ اس واقعے کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے، کیونکہ وہ یوکرین کے لیے اہداف کا انتخاب کر رہا ہے۔ روس کا کہنا تھا کہ اس حملے میں ملوث ہونے سے انکار کرنے کی امریکہ اور یوکرین کی کوششیں مضحکہ خیز ہیں، جبکہ امریکہ نے کہا کہ امریکہ ایسے حملوں کے لیے ترغیب نہیں کرتا جو لیڈروں کو ذاتی طور پر نشانہ بناتے ہوں۔ امریکہ کبھی بھی یوکرین کو روسی سرزمین پر حملہ کرنے کی ترغیب نہیں دے سکتا اور نہیں دے رہا۔ اس وقت ان رپورٹس کی صداقت پر کوئی تبصرہ یا قیاس آرائی نہیں کرنا چاہتے جس کا کوئی وجود ہی نہ ہو۔ دوسری جانب CNN نے خبر دی ہے کہ امریکی حکام اس حملے کی تفتیش کر رہے ہیں، جس میں سیٹلائٹ تصاویر بھی شامل ہیں۔ را کے سابق سربراہ ایس دولت نے کہا ہے کہ مقبوضہ وادی میں آزادی کی جدوجہد مقامی افراد کر رہے ہیں، اس میں کسی ملک یا ایجنسی کا کوئی کردار نہیں ہے۔ انہوں نے اس معاملے پر اصلیت کا پردہ چاک کرتے ہوئے کہا کہ وادی بھارت کے ہاتھ سے نکل رہی ہے، وہاں بھارتی فوج ہر تھوڑے عرصے بعد سست پڑ جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مقامی افراد کی جانب جدوجہد کے بعد وہاں کی صورتحال یکسر تبدیل ہو چکی ہے اور اب حالات بھارت کے کنٹرول سے بھی باہر جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہاں کسی بھی بیرونی ہاتھ کے شامل ہونے کے شواہد نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی جانب سے ان کی سفارتی اور اخلاقی حمایت ہر فورم پر جاری ہے، جبکہ تحریک مقامی افراد کی امنگوں کی ترجمانی کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہاں بھارتی فوج کے حوصلے پست ہو رہے ہیں، جسے دنیا دیکھ رہی ہے، جبکہ وہاں آزادی کی جدوجہد کرنے والے بھارتی فوج کی نسبت زیادہ ہوشیار اور 4 ہاتھ آگے ہیں۔ بھارتی فورسز کی انٹیلیجنس اب اتنی مؤثر نہیں جتنی پہلے تھی۔ انہوں نے مودی حکومت کے دعووں کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ وہاں حالات معمول پر نہیں۔ اس حوالے سے حکومتی دعوے بے بنیاد ہیں، جبکہ بڑھتے ہوئے مسائل کی ایک بڑی وجہ حکومت کی پالیسیاں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی حکومت کا وہاں کے حالات معمول کے مطابق دکھانے کا مقصد ایک متنازع علاقے میں G20 کانفرنس منعقد کرنا کوئی عقل مندی کا کام نہیں تھا۔ 62 سالہ لیزلی کارل لیٹن نامی امریکی خاتون نے ماڈلنگ کا کامیاب کیریئر گزارا اور اس عمر میں بھی ملبوسات کی ماڈلنگ کر رہی ہے۔
یہ 62 سالہ دادی اپنی عمر سے اتنی کم عمر نظر آتی ہے کہ دیکھنے والے حیران رہ جاتے ہیں۔ اس خاتون کا کہنا ہے کہ لوگ مجھے دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ میری عمر 40 کی دہائی میں ہے، مگر جب میں انہیں اپنی اصل عمر بتاتی ہوں تو وہ یقین ہی نہیں کر پاتے۔ لیزلی کا کہنا تھا کہ مجھے میری دادی نے نصیحت کی تھی کہ پیٹ بھر کر کھانا کھانے کی بجائے ہر 2 گھنٹے بعد تھوڑا۔ سعودی حکومت نے کسی درخت یا پودے کو کاٹنے والے فرد کو کڑی سزائیں سنانے کا اعلان کیا ہے اور ایسے کسی بھی فرد پر $80 لاکھ یعنی 3 کروڑ سعودی ریال جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ اس کو 10 سال تک قید کی سزا بھی سنائی جائے گی یا یہ دونوں سزائیں بیک وقت بھی سنائی جا سکتی ہیں۔ درختوں کی کٹائی، جڑی بوٹیوں یا پودوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے، انہیں ان کے تنے، پتوں، شاخوں یا کسی بھی حصے سے محروم کرنے یا ان کی مٹی کی تبدیلی کے ذمہ دار افراد کو ملک کے ماحولیاتی قانون کے تحت کڑی سزائیں سنائی جائیں گی۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔